بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. گزشتہ کل کی مجلس میں اور انزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا تھا، اور یہ مضمون آئے تھے اس بات پر کہ قلب کی اصلاح اور یہ قلب اور دل پر اتنی محنت کی کیوں ضرورت. حالانکہ دل یہ خود بخود گناہ تو نہیں کرتا، گناہ تو ہم اپنے باقی جسم سے اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، لیکن دل پر اتنا زور کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل یہ بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، اور بادشاہ کو جب کہیں ظلم کرنا ہو تو بادشاہ خود نہیں کرتا، وہ اپنے فوجوں کو حکم دیتا ہے ظلم کرنے کا، وہ تو صرف حکم دیتا ہے. اس طریقے سے دل بھی بادشاہ ہے، بادشاہ کی مانند ہے اس جسم میں. تو دل خود گناہ نہیں کرتا کہ وہ جا کر زنا کرے، وہ جا کر جوا کھیلے، لیکن یہ دل یہی جو ہے اعضاء کو جو ہے یہ حکم دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ اعمال ہمارے بد اعمال ہوتے ہیں. لہذا دل یہ فاسد ہو تو اعمال بھی فاسد ہوں گے. اس طریقے سے بادشاہ ظالم ہو، فاسد ہو، تو اس کے ملک میں بھی جو ہے اسی طریقے سے وہ فساد پھیلائے گا. اور یہ دل اگر اس کی اصلاح ہو اور یہ دل صحیح ہو، درست ہو، تو انسان کے اعمال بھی صحیح اور درست ہوں گے. اس لیے اس کا جو ہے درست کرنا، اصلاح کرنا ضروری ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ یہ دل اگر یہ فاسد ہے تو پورا جسم آدمی کا فاسد ہے، اور یہ درست ہو اور یہ اگر اس کی اصلاح کی گئی ہو، یہ صحیح ہو، تو پورا جسم بھی صحیح ہوگا. تو ہمارے پورے جسم میں یہی سمجھ لیجئے یہ پورا جو ہے ایک ملک ہے، اور ملک میں جو ہے ایک ہے دارالسلطنت کیپٹل. دارالسلطنت جتنا مضبوط ہوگا ملک بھی ایسا ہی مضبوط ہوگا، اور دارالسلطنت ہی اگر کمزور ہو، وہاں کچھ کو ہو رہا ہے وغیرہ، تو دارالسلطنت ہی اگر کمزور ہو تو پورا جسم بھی کمزور. اسی طریقے سے یہ جسم ہمارا ایک ملک ہے، دل یہ دارالسلطنت ہے، یہ مرکز ہے، اور یہ آنکھیں ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ سب جو ہے اس کے صوبے ہے، یہ باقی سب جو ہے شہریں ہے وغیرہ ہے. تو دارالسلطنت پر موقوف ہے. دارالسلطنت اگر کمزور ہے تو یہ سب چیزیں بھی کمزور ہیں. دارالسلطنت مضبوط ہوگا تو یہ تمام اعضاء بھی آدمی کے وہ بھی جو ہے مضبوط ہو جائیں گے. اور مضبوط سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں یہ پہل ہوگا، وہاں پر جو مضبوطی سے وہ کر لے گا. اور اگر یہ سب کمزور ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں یہ سب کمزور ہو گئے. اس وقت جو ہے آنکھوں میں وہ ہمت نہیں ہوگی، زبان میں وہ ہمت نہیں، کانوں میں وہ ہمت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. اور اس لیے کہ یہ دل جو مرکز ہے، سینٹر ہے، جس طریقے جسمانی طور سے دل کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہے گا. دل کے بغیر دل نکال دو وہ جسم ہی کوئی جسم نہیں، وہ جان ہی نہیں اس کے اندر، دل جان ہے اس کی. تو اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی یہی اصل ہے، جان ہے. اگر یہ کمزور ہو تو اعمال ہمارے کمزور ہوں گے، یہ مضبوط ہوگا تو اعمال بھی ہمارے مضبوط ہوں گے. اسی لیے اس پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کو بنانا ہے. اور اسے عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ انسان فطری طور سے وہ تو برا بنایا گیا ہے، برے اخلاق اس کے اندر فطری طور سے پہلے ہی سے ہے. اب اس کو یہ چاہے کہ باہر سے اچھے اخلاق لا کر جو ہے اپنے دل کو مزین کرے، اپنے دل کو وہ بنائے. اور جس نے اپنے دل کو بنایا تو یہ وہ دل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیار کا قابل ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ابھی بہت نہیں جائیں گے، وہ واقعہ بھی جو ہے وہ دل ہوتا جائے گا. اور شاید ہمارے ساتھی کل نہیں ہوں گے تو وہ بھی سوچیں گے کہ یہ واقعہ سن کے تو جائے کم از کم. تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ ایک مثال دے رہا تھا بادشاہ کا. بادشاہ جب عادل ہوتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ سنایا تھا. اسی طریقے سے یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں حضرت حکیم المتحوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صاحب نسبت اللہ کے ولی تھے، صاحب نسبت اللہ کے ولی تھے. تو جب عدل اور انصاف ہو تو یہ جسے عرض کیا کہ یہ دل کی بات ہے. آدمی چاہے باہر سے کتنا ہی اپنے آپ کو کیسا بتائے، کیسا بنائے، اپنے آپ کو اچھا دکھائے، لیکن دل میں فساد ہوگا تو وہ فساد مچائے گا. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ دل کے اندر انصاف تھا، دل کے اندر ورع، تقوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، جواب دہی، یہ سب باتیں تھی. اور بادشاہ کے اندر یہ سب سے ضروری ہے. آدمی جتنا زیادہ پوزیشن میں ہو، مقام میں ہو،
تو اس پر ذمہ داری زیادہ ہے، اس کو زیادہ جواب دینا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سوچا بس اس کو کسی کے سامنے جو جواب نہیں دینا ہے، لہذا ملک کا جو مال ہے اس کو وہ لوٹتا جاتا ہے، اس نے اس کا اپنا قبضہ کر دیا، اپنا بنا دیا کہ ہمیں تو کسی کو جواب نہیں دینا، باقی لوگوں کو ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں کس کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو وہاں ایسا نہیں تھا، سید القوم فی الصفد خادمہم، قوم کا جو بادشاہ ہے، جو امیر ہے، یہ تو ان کے خادم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ لڑکی آئی تھی، ہندو لڑکی، کسی انہی کا رکھا ہوا امیر تھا، حاکم تھا، اس نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ بنایا تھا۔ تو اب وہ شکایت کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آئی تھی۔ تو اب وہ جو آئی تھی وہ تو مرد کا لباس وغیرہ پہن کر آ گئی تھی، اس میں بھی کچھ باتیں الگ ہو گئی تھی۔ تو وہاں اس وقت مردوں کا جو وقت ہے اس وقت میں وہ آ گئی وہاں، اور وہ بھی آئی، سلام کیا اس نے، اور اس نے ہاتھ بھی دیا سلام کے لیے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا سلام کرنے کے لیے کہ جان کے پہچان لے کہ یہ جو ہے کوئی مرد نہیں، یہ تو کوئی لڑکی ہے، یہ عورت لڑکی ہے۔ جس پر جو ہے انہوں نے اس کو یہ کہا کہ اچھی بیٹیاں ایسا کام نہیں کرتی، اچھی بیٹیاں ایسا کام نہیں کرتی، عورتوں اور خواتین کے لیے الگ ٹائم ہے، اس وقت میں تم آنا۔ پرانے زمانے میں اس وقت کے بادشاہ جو ہے عوام کو وقت دیتے تھے، ان کا وقت ہوتا تھا کہ وہ آ کر اپنی پریشانی کو بیان کرے۔ آج کوئی چاہے کہ ہمیں جا کر رانی سے اپوائنٹمنٹ بنانا ہے، زندگی بھر کوشش کرتے رہو، موقع نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا، اگر وہ تو ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے وہاں، لیکن یہاں تو وہ کچھ کام کے لیے بیٹھے تھے، کام کے لیے، اور لوگوں کو جو ہے وقت بھی دیتے تھے، یہ وقت دیتے تھے۔ دوبارہ ایسا معاملہ تھا، ایک دور کندہار میں بھی ایسا ہی تھا کہ امیر وقت کے پاس لوگ جا سکتے تھے، دوبارہ وہ زمانہ بھی لوٹ کے آیا۔ بہرحال اس طریقے سے وہاں انہوں نے جو ہے بادشاہ تھے، امیر تھے، اس کو کہا کہ خواتین کا جو وقت ہے اس میں آنا۔ بہرحال وہ اس وقت آئی اور اس نے اپنی شکایت کر لی، اس طریقے سے تمہارے حاکم ہے اور اس نے زبردستی میرے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں، والد کوئی راضی نہیں ہے، لیکن اس نے زبردستی یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور فلاں تاریخ کو جو ہے شادی ہوگی ہماری۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو جاؤ، اور جیسے تیاری ہو رہی ہے ویسے تیاری تم کرتے رہنا، فکر مت کرنا۔ اس طریقے سے اس کو بھیج دیا۔ اب وہ زمانہ بھی گزرتا گیا اور نکاح کا جو وقت متعین تھا وہ بھی قریب آنے لگا۔ اب وہ لڑکی دیکھ رہی ہے اور اس کے گھر والے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کوئی بات نہیں آ رہی ہے، نہ بادشاہ کو کوئی پیغام آ رہا ہے، اور وہ صاحب تو دھوم دھام جو ہے تیاری کر رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ لڑکی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ تیاری کرتے رہو، جیسے معمول ہے ویسا کرتے رہو، تو مجھے یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ کام ہمارا ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے بالکل آخری مہینہ آ گیا، پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بالکل جو ہے آخری ایام آ گئے۔ اب اس کے جو گھر والے تھے، باقی والے نے وہ تو فیصلہ کر لیا کہ یہ معاملہ یہ کہ وہ ہم ہندو ہیں اور وہ تو مسلمان ہیں، تو وہ ہماری کہاں مدد کرے گا، وہ ہماری مدد تھوڑا کرے گا۔ لیکن وہ لڑکی پھر بھی کہتی تھی مجھے پورا یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کیوں، کس بات میں تمہیں یقین ہے؟ تو انہیں اس لڑکی نے یہ کہا کہ جب میں وہاں گئی تھی تو انہوں نے جو ہے مجھے بیٹی کہا تھا، ایک لفظ انہوں نے مجھے بیٹی کہا، وہ غلطی ہوئی تھی کہ اسے ہاتھ دے دیا اور وہاں، تو اس نے کہا کہ بیٹی ایسے نہیں کرتی، مجھے بیٹی کہا انہوں نے۔ تو جب اس نے مجھے بیٹی کہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور جو ہے معاملہ میں حل پیدا کریں گے۔ اب اس طریقے سے ایام جو ہے قریب آ گئے، بالکل یہاں تک کہ بالکل نکاح کا روز بھی آ گئے، وہ دن بھی آ گیا۔ اب اس کے خاندان والے وہ سب پریشان کیا، وہ آ کر جو ہے لڑکی کو لے جائیں گے یہاں سے، کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ اب اس طریقے سے بادشاہ نے جو کہا تھا تم بس تیاری کرتے رہنا، تو انہوں نے سب تیاری کر لی، اور یہاں سے جو حاکم صاحب ہے وہ بھی جو ہے خوب جو ہے ہاتھی پر سوار دھوم دھام جو ہے وہ آ رہا تھا اس کو دلہن کو لینے کے لیے، وہاں لینے کے لیے وہ آ رہا تھا۔ اب جب وہ وہاں آ رہا تھا اور چونکہ وہ اس علاقے کا حاکم بھی تھا تو شہر وغیرہ سب سجا ہوا بھی تھا، آفیشیل پبلک ہالیڈے بھی، بینک ہالیڈے بھی وہاں، تو سب جو ہے جمع سب نکلے ہوئے تھے رائل ویڈنگ دیکھنے کے لیے۔ وہاں شادی ہوتی ہے، ہم یہاں کودتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے اس سے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں، کچھ ہے بھی نہیں، تو وہ دوسروں کو خوشی دے کر کم سے کم وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب ایسی زندگی ہمیں تھوڑی چاہیے، ہمیں تو ایسی زندگی چاہیے کہ ہماری زندگی خوش بحال ہو، اور اس طرح خوش بحال ہو کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کی کیا کرے، کوئی جیتا رہے کوئی مرتا رہے، عشق اپنا کام کرتا رہے، کوئی جیتا رہے کوئی مرتا رہے، عشق اپنا کام کرتا رہے۔
ہمیں تو بس اللہ پر ہی نظر دیکھنا ہے، اللہ کی مرضی کو ہی دیکھنا ہے، ہر وقت جو ہمیں تو اللہ کی مرضی میں ہی جینا ہے، وہی وہ دیکھنا ہے، ہمیں تو ہماری رائلٹی کو دیکھنا ہے، ہمیں تو اپنی رائلٹی کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کوئی بگاڑ اور آگے پیچھے کچھ نہ ہو جائے، تو ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے سب نکلے ہوئے تھے اور شادی کی تیاری ہے بالکل، اب یہ ہاتھی پر سوار سے آ رہا ہے وہاں دلہن کو لینے کے لیے۔ اتنے میں راستے میں وہ فقیر لوگ بھی نکل آئے تھے کہ ان کو بھی کچھ مل جائے، اور چونکہ شادی کا دن تھا بڑا خوش تھا، جس سے وہ پیسے بھی سب جگہ باندھ رہا تھا۔ تو اتنے میں جو ہے ایک فقیر، اسی ایک آدمی بالکل فقیرانہ لباس میں جو ہے اسی طریقے سے چادر اوڑے ہوئے، وہ بھی وہاں کھڑا تھا اور وہ بھی مانگ رہا تھا کہ پیسے دو۔ اب پہلے جو یہ حاکم نے کچھ پیسے ایسے ہی پھینک دیے، لیکن اس فقیر نے کہا کہ نہیں بادشاہ، آج تو خوشی کا دن ہے، ذرا ہاتھ میں دے دیجئے، آج خوشی کا دن ہے، ذرا ہاتھ میں دے دیجئے، پھینکنے کے بجائے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یہ بدتمیزی ہے، لیکن ذرا آج خوشی کا دن ہے، دے دو اس کو۔ تو اس حاکم نے ہاتھ بھی بڑھایا اس کو ہاتھ میں دینے کے لیے، جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ جو فقیر لباس میں تھا اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھی سے جو ہے اس کو گرا دیا، اس کو اوپر سے گرا دیا، گرا کر جو ہے چادر اتار دیا۔ تو کون تھا؟ وہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ بادشاہ وقت تھا، اور اس کو جو وہاں سے اٹھا دیا اور سخت سزا اس کو دلوائی، اور شادی کو انہوں نے روک دی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو لڑکی وغیرہ سب خوشی منانے کے لیے آ گئے کہ بادشاہ نے ہماری جو ہے جان چھڑائی یہاں اور ہماری مدد کی اس طریقے سے۔ اب ان کو خوب بلائے گھر پہ، تو وہ چلے گئے ہوں گے گھر، غریب قسم کے لوگ تھے، وہاں پہنچ گئے تو فوراً شروع کہ ہم کیا شربت لائے، فلودہ لائے، یہ لائے وہ لائے وغیرہ۔ اکثر میں کھانے کی بات ابھی کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی کر لیتے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، ظہر وغیرہ کوئی ارلی بیان ہو تو اس وقت ذرا اس کو ذرا چھیڑتے نہیں، ورنہ اس وقت ذرا بھاری لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے انہوں نے کہا کوئی شربت وغیرہ۔ بادشاہ نے کہا بس بادشاہ آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، لیکن بادشاہ نے بس ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا، وہ کیا؟ اس نے کہا کہ بس ایک گلاس پانی پلا دو، ایک گلاس پانی پلا دو۔ اب یہ بھی ہے نا کہ بادشاہ وہ صرف ایک گلاس پانی مانگ رہے، بھرا پانی لے کے آئے اور پوچھا کہ بادشاہ آئے آپ کے اور بھی کوئی مہمان نوازی کرے، یہ گلاس پانی کیوں صرف؟ جس پر اس نے کہا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس روز تو آئی تھی میرے پاس جو غم لے کر اور تکلیف لے کر، اس وقت میں نے قسم کھا لی تھی کہ جس وقت تک میں اس کا کام نہ کر دوں اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، اور اب چونکہ تیرا کام ہو گیا اب میرے لیے جائز ہے کہ پانی پی لوں، ورنہ میں حانس ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پانی پی لیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ لڑکی اور اس کے تمام خاندان والے جو ہے مسلمان ہو گئے، اور ابھی بھی ہندوستان میں اس علاقے ان کا جو مکان ہے وہ مسجد بن گئی ہے، وہ مسجد بن گئی ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ جیسے کہا کہ بادشاہ جب نیک ہو، بادشاہ جب منصف ہو تو رعایا پر کس طریقے سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ پانی پر واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو اس وقت جو ہے جو کفار تھے تو ان کا رئیس اور ان کا جو ہے کمانڈر تھا جو لشکر میں، ہر فوج میں جو ہے وہ بڑا تھا اور مسلمان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتا تھا۔ اب وہ پکڑا کے لا گیا، اس کو قید کر کے جو ہے لایا گیا۔ اب جب اس کو قید کر کے لایا گیا تو یہ ایک بڑی جیت تھی کہ کمانڈر کو جو ہے پکڑ کے لایا گیا ہے، وہ اس کو جو اسیر بنا کے لایا گیا ہے۔ اب اس کو جو ہے پھانسی پر چڑھانا تھا، اور اس کو یہ دستور تھا پھانسی پر چڑھانے پر کہ جس کی جان ہے تو اس کو یہ لاسٹ ڈائنگ وش، لاسٹ ڈائنگ وش، یہ پھانسی پر چڑھانے پر جو ہے ایک لطیفہ سناتا ہوں دل بہلانے کے لیے، تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے۔ حضرت حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انصاف پر جو یہ واقعہ ہے کہ اور ایک دنگ سے جو ہے کام چلانے کا وغیرہ، جس طریقے سے آج جمعہ میں عرض کیا تھا کہ عبادت بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے ایک دنگ سے ہو۔ ہمارا بھی بے دنگ عبادت کرتے ہیں، کبھی ذرا جوش آ گیا کچھ عبادت کر لیتے، کچھ تھکان آ گیا اس وقت چوپٹ ختم، کچھ اور جوش آ گیا کچھ عبادت کر لیتے، پھر کچھ نہیں، کوئی تسلسل نہیں، نظام اوقات میں کوئی نظام نہیں۔ کسی کو کہا ہاں ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو ملنے کے لائیں گے، کب آئیں گے کچھ بتاتے نہیں، اور پھر آتے تو الٹے ٹائم بھی آتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی دنگ کا کام نہیں ہوتا ہمارا۔ حکیم الحامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا جس کا نام جو ہے انیاؤ پور، یعنی اور انیاؤ جو ہے اس کا مطلب ہی تھا غیر انصاف۔ تو یہ جو ہے انیاؤ نگر یا انیاؤ پور کو ہو تو یہ ایک گاؤں تھا، تو وہاں پر جو ہے ایک جوگی تھا اور اس کا چیلا تھا۔ اب یہ جوگی اور اس کا چیلا یہ سفر کرتے کرتے وہاں داخل ہوئے،
اب جب وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سب سے پہلے وہاں نام ہی سے ذرا وہ چونک گئے کہ یہ نام ہی ذرا آکورڈ ہے، ذرا کنفیوزنگ ہے، یہ ذرا یہاں نام ہی ایسا ہے کہ یہاں بے انصافی پور، یعنی شہر کا نام ہی ہے بے انصافی پور۔ بہرحال وہاں داخل جب ہوئے تو بازار سے جب گزرے تو دیکھا کہ وہاں سب سے عالی شان گوشت، مرغی، یہ سب چیزیں لے کر جو ہے وہاں وہ پنیر ہے اور دودھ ہے، سب چیز دہی ہے، سب کا بھاؤ جو ہے ایک ہی انہوں نے رکھ دیا تھا، 1 پاؤنڈ 99 پینس شو۔ اس طریقے سے وہاں جو بھی جاؤ تو اس میں سب کچھ 1 پاؤنڈ، یہ مثال دے دے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہاں تمہیں گوشت چاہے تو وہ بھی 1 پاؤنڈ، مرغی چاہے تو وہ بھی 1 پاؤنڈ، کھانے کی بات ہو رہی، شامی کباب چاہے تو وہ بھی 1 پاؤنڈ، یہاں تک کہ یوگرٹ چاہے، دودھ چاہے، بریڈ چاہے، جو بھی چاہے سب کچھ 1 پاؤنڈ میں۔ اب جو جوگی تھا وہ تو ہوشیار تھا، وہ ذرا سوچ میں پڑا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے، یہاں سب کچھ 1 پاؤنڈ کا ہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں یہاں چھوٹے بڑے میں اور قیمتی چیز اور غیر قیمتی چیزوں میں۔ لیکن اس کا جو چیلا تھا وہ خوش ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہاں ہم کچھ دیر ٹھہریں گے تو ضرور، کیونکہ 1 پاؤنڈ میں مرغی مل رہی ہے، 1 پاؤنڈ میں ہمیں گائے مل رہی ہے، 1 پاؤنڈ میں اچھا بڑھیا کھانا ہمیں مل رہا ہے، تو یہاں تو ضرور ہمیں ٹھہرنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا یہاں کچھ دن ٹھہریں گے ہم۔ اب خوب جو ہے وہ کھاتا پیتا رہا، خوب موتا بھی ہوتا رہا۔ اب ایک دن جو ہے شہر کا سیر کرتے کرتے وہاں کا جو بادشاہ تھا تو بادشاہ کے محل کے پاس وہ آ پڑے۔ اب جب وہاں آئے وہ تو دیکھا وہاں کسی کو پھانسی پر چڑھانا تھا، مقدمہ چل رہا تھا پھانسی چڑھانے کے لیے۔ تو بات کیا تھی، وہ مقدمہ یہ چل رہا تھا کہ وہاں جو ڈاکو تھا اس کا اور ایک مہاجن بلڈر برکلیئر، اس کے آپس میں مقدمہ چل رہا تھا۔ اب ڈاکو نے یہ دائر کیا تھا کہ ہم 2 ساتھی تھے ڈاکو، ہم جو ہے فلاں شخص کے گھر جو ہے ڈاکو ڈالنے کے لیے گئے تھے۔ اب جب ہم نے ناکہ ڈالنا تھا تو ہم دیوار پر جب چڑھے، ہم وہ روب رسی ڈال دیا ہم نے، اب دیوار پر چڑھنا تھا تو وہ دیوار ہی گر گئی، اور وہ دیوار گرنے کی وجہ سے جو ہے میرا جو ساتھی ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا۔ لہٰذا اس نے جو مقدمہ شروع کیا تھا اب کس پر، وہ برک لیئر پر جس نے وہ دیوار بنایا۔ تو بادشاہ نے وہ برک لیئر کو بلایا۔ ایک تو چور خود چور ریچ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جسے اس ملک میں جو اصل وکٹم ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں، اور جو چور ہے جو ڈاکو ہے اس کو سب آزادی مل جاتا ہے، یا تو آزاد چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس کو جو ہے ہالیڈے کے لیے پریزن میں بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے تو یہاں کوئی قانون نہیں، اس لیے تو انصاف نہیں ہوتا، اس لیے جو کرائم ریٹ جو ہے نیچے اترتا نہیں۔ ان کے لیے اچھا ہے، یہاں باہر رہیں گے تو کاؤنسل ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، بل بننے پڑیں گے، یہ سب کمانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر وہاں مفت میں کھانا پینا، مفت میں ٹی وی لائسنس بھی نہیں بننے پڑے گا، دن بھر جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے رہے، کھانا پینا، کچھ ہنر بھی سیکھ لیں گے مفت میں۔ یہاں کالج جائیں گے تو وہاں فیس بھرنے پڑیں گے، وہاں مفت میں ہنر ہمیں سکھا دیں گے، اس طریقے سے اوپر سے وظیفہ بھی ہمیں دے دیں گے۔ تو بہتر یہی کہ اندر رہے، باہر نہیں نکلا، 2-3 دن کے اندر واپس جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے ان کو کہ چلو کچھ اور دن کے لیے اندر چلے جائے، پھر کوئی کرائم کر لیں گے، چوری کر کے واپس اندر چلے جائیں گے۔ اور جو اصل سزا ہے وہ اگر نافذ ہو جائے تو کرائم ریٹ بالکل ہی گھٹ جائے گا۔ اصل جو سزا ہے وہ یعنی ہاتھ کاٹنے کا سزا یہاں نافذ ہو گیا تو آپ دیکھیں گے بالکل ہی کرائم مٹ جائے، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ آج یہاں آپ دیکھیں گے کوئی بھی غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے باربیرک ہے اور یہ چیزیں جو ایکسٹریم ہے، یہ سزا وغیرہ غلط چیز ہے۔ آج کے دور میں یہی سزا کیوں ہو؟ اسی انگریز اور غیر مسلم اگر اس کے گھر کسی نے چوری کی ہو، اب آپ اس کو پوچھیں اس حال میں جب اس کو غصہ آیا کہ بھائی تجھے کیا کرنا ہے، وہ یہی کہے گا پکڑ کے میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے گھر یہ ہوا وہ خود کہے گا۔ اور ایک مطلب ایسا ہوا بھی تھا، اور ایک وہ ریڈیو اسٹیشن پر بھی اس کے بارے میں کچھ چرچا ہو رہا تھا، اور وہ خود یہی کہہ رہا تھا، پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے مجھے مل جائے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ اب دیکھیے اس کو اس وقت شعور نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں خود جو ہے یعنی مسلمان شرعی لاء کیا، غیر مسلم جو ہے بغیر وہ شعور کے وہ خود جو ہے اسلامک لاء شرعی لاء مانگ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر مل جائے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ کیوں؟ اس نے چوری کیوں کی؟ اب چوری بھی آدمی کرتا ہے تو ہاتھ سے ہی کرتا ہے، اور اس کی وجہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ اس کی حکمت بھی بڑی حکمت ہے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آدمی ہر ایک چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، ہر ایک اللہ نے فرماتے ہیں ہر ایک جو ہے اللہ کے سامنے فقیر ہے، ہر ایک فقیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اللہ سبحانہ وتعالی سے محتاج ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اب فقیر جب بھیک مانگنے جاتا ہے تو وہ پیالہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیالہ ہوتا ہے، اور وہ کس نے کہ بس اس میں ڈال دو جو چاہے ہمیں، جو وہ مانگتا ہے تو کہ اس پیالے میں آپ ڈال دو۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہر ایک کو میں نے فقیر بنایا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی حاجت ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کے لیے یہ پیالے عطا دیے، یہ پیالے دے دی کہ دیکھو تمہاری جو بھی حاجت ہو، جو چیز کی ضرورت ہو تمہیں، تو ہاتھ اٹھا کر جو ہے مجھے مانگ لو، مجھ سے مانگ لو۔ تو یہ سرکاری اللہ کی طرف سے پیالہ ہے ہمیں کہ دیکھو تمہیں وہ آئی فون چاہیے نیا، افورڈ نہیں ہوتا، تو بجائے یہ کہ تم جا کر کسی کا چھین لو اور وہ اس چوری کر لو، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ ہمارا حنصل آج ہی وہی کہہ رہا تھا کہ ان کی امی نے کہا ہوگا اس کو کہ افطاری کے وقت جو ہے دعا کرنا چاہے دعا قبول ہوگی، تو پھر وہ آگے مجھے یہ کہہ رہا ہے تو کوئی دعا کرے گا کہ نیا فون مل جائے، اس کو شاید فون کا شوق ہوگا، بچے اسی چھوٹے ابھی سے شوق، یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نیا فون مانگے تو اس کو فون مل جائے گا، تو میں نے کہا مل جائے گا اس کو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت۔ اب وہ سوچا کیوں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ دیں گے ضرور، لیکن جس وقت اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو اس وقت اس کو ملے گا، جس وقت وہ اس کے لیے مفید ہو، مانگے گا ضرور ملے گا اس کو، لیکن جس وقت وہ فون ملنا اس کے لیے مفید ہو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتے کہ ابھی اس وقت میں اس کو دے دوں گا، اس کا رات دن رمضان میں جو ہے بجائے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت میں اور قرآن کے اوراق گھمانے میں ان کی انگلیاں کو استعمال کرے، تسبیح کے دانے کو گھمانے میں انگلیاں استعمال کرے، ابھی مل جائے گا تو وہ تو انگلیاں تو اسی کے کھلنے میں جو ہے لگا دے گا، تو رمضان کے بعد اللہ اس کو دلا دیں گے۔ اور پھر اس کو یہ بھی سمجھایا اور اگر اس کی قسمت میں نہ ہو وہ چیز اس کے لیے مفید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہیں دیں گے، لیکن نہ دینے پر اللہ تعالیٰ اسے بہتر جزا اس کو دیں گے جنت میں، اس سے بہتر دیں گے اس کو جنت، تو اس کے لیے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ دیتے، لیکن ہم مانگنے والے نہیں ہوتے، وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ مانگو، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں دینے میں، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، وہاں دینے میں جو ان کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مانگتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں جس کو ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں دعا مانگنا چاہیے، اور جو ہلکی سی عام چیزیں معمولی چیزیں ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں۔ حضرت حکیم المتحمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، کوئی بھی چیز ایسی حقیر نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہے تاکہ یہ مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک موقع ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنے کا ایک موقع مل جائے۔ اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، پوچھتا ہے، مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے، فإني قریب، تم مجھے وہ اپنا قریب پائے گا، اجیب الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی وہ مانگے گا مجھ سے میں ضرور اس کو عطا کروں گا، اور عطا کرنے کا یہی طریقہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ وہی دے دیں گے ہمیں اگر ہمارے لیے وہ مفید ہو، یا ابھی نہیں بعد میں دیں گے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیا تو وہ بعد میں ملنے میں بھی اس کے لیے حکمت ہے۔ بعض آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور جب وہ دعا قبول ہو جائے تو وہ سوچتا بھی ہے کہ یہ دعا جب قبول ہونے ہی کی تھی تو اتنی دیر کیوں لگی قبول ہونے میں، اس وقت ہی قبول ہو جاتی، اب یہ 10 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا، اب پھر قبول ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بچہ باپ سے جو ہے کوئی چیز مانگتا ہو، وہ آگے مانگتے کہ باپ وہ چیز ہمیں چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، فون چاہیے، پورا چیز چاہیے، تو وہی کہ ابا وہ فون چاہیے، تو ابا کے پاس اگر وہ فون بھی ہو وہ چیز بھی ہو، لیکن چونکہ وہ بچہ جب ابا کہتا ہے تو اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ ابا کہہ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو وہ باپ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے اس کو فوراً نہیں دے گا، تو پھر کہو، پھر ایک بار کہو، وہ بار بار یہ ابا ابا سننے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہوتا ہے کہ ذرا ابا ابا کہتے رہو، تو اس لیے وہ سننا چاہتا ہے کہ وہ ابا ابا کہے، پھر جب ذرا جی بڑھ جائے پھر جا کر اس کو دے دے گا۔ اسی طریقے سے ہم جب ربا کرتے ہیں تو بعض اللہ تعالیٰ ہمارے ربا کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور بھی تم ربا ربا کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کو اس کو پسند آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جا کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز پھر ہمارے نصیب میں نہ ہو، اور نصیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے خیر نہ ہو، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم یہی فیصلہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے لیے یہی چیز ہمیں چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ خیر کس بات میں ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کر لیا کہ وہی لڑکی سے شادی کرنا ہے، بس وہی ہمیں پسند ہے، ہر حالت میں بس اسی سے ہمیں شادی کرنا ہے، اب ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر مانگ رہے، اور اس وقت آدمی خوب جو روئے گا، اس وقت خوب تلاوت پاک بھی ہوگا، یاسین شریف کا ختم بھی ہوگا، روزے بھی رکھے گا، نظر بھی رکھ لے گا وہ کہ اسے کام ہو جائے ہمارا،
پھر اسی طریقے سے ایک پیر سے لے کر دوسرا پیر تک جو ہے پورے محلے پورے ملک کا جتنے بھی پیر صاحب ہے سب کے یہاں چکر لگا دے گا. اور وہ جعلی پیر جن کے پاس آنے ان کے پاس تو نہیں آتے. پیری مرید ہم بھی پیری مرید کرتے ہیں, ہم بھی پیر ہے, اس سے ہمارے مرید ہے, سب نے جو ہے وہ پیری دی مریدی صحیح پوری مریدی تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن یہ وہاں جعلی پیری مریدی کی باتیں کر رہا ہوں. تو وہاں سب کے یہاں سب کے دربار پہ جو ہے دوڑ آتے, سب جو جتنی بھی کوششیں ہو سکے سب کوشش پوری کر لیتے, بس وہ لڑکی ہی ہمیں چاہیے, وہ مل جانی چاہیے ہمیں اس طریقے سے. اب وہ یہ چاہتا کہ ہم اتنا دعا ہم وغیرہ کر لیں تو وہ مل ہی جائے گی ہمیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچا کہ واقعتاً وہ اس میں میرے لیے خیر ہے کہ خیر نہیں ہے میرے لیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ مل جائے گی تو پھر مل جانے کے بعد جب اس کی حقیقت سامنے آتا, اس نے تو بس اس کی شکل و صورت پر ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ بس وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے, بس مجھے وہی چاہیے, باقی اس کا اخلاق کیسا ہے, لڑکی کیسی ہے, اس پر کوئی فیصلہ نہیں. ہمارے کتنے نوجوان یہاں کے انگریز لڑکیوں کو دیکھ کر بس انہی پر فدا ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. بھائی گھروں میں اور ہمارے مسلمان گھروں میں پاک دامن لڑکیاں ہیں, لیکن ہمیں یہ ناپاکی پسند آئی, جو ہگنے مجنے کے بعد جو یہ صفائی بھی نہیں کرتے. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کو ہائیجین سکھاتے ہیں, لیکن ان کا ہائیجین کیا ہے کہ نہانے کے وقت جو ہے وہ باس کو برت دیتے ہیں, برنے کے بعد جو ہے ناپاک بیوی وہ اس میں بیٹھ جاتی ہے, بیٹھنے کے بعد وہ اس میں نکل جاتی ہے, اور شوہر جو ہے وہی اسی ناپاک جو ہے پانی میں بیٹھ کر وہ بھی جو ہے اسے سپلش کر کے جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے. اور یہ دنیا کو سکھاتے ہیں ہائیجین کیا چیز ہے. پہلے زمانے یہ تو اس ملک میں یہ تو مسلمان, ابھی آپ دیکھیں گے ایک سب کاؤنسل گھروں میں جہاں وہ تعمیری کام ہوتا ہے, نیا کچن وغیرہ اور یہ سب چیزیں شاور وغیرہ باتھ روم نیا وہ ڈالتے ہیں, تو سب گھروں میں وہ شاور اب ڈالتے ہیں. 20 سال پہلے یا اس سے بھی کم 10 سال 20 سال پہلے اس ملک میں کس کے یہاں شاور ہوتے تھے؟ ان انگریزوں کے یہاں شاور کا سسٹم تھا ہی نہیں. یہ تو مسلمان کے گھروں میں شاور کے سسٹم تھا, وہاں تو بس وہ ہاٹ کولڈ سیپریٹ ٹبس ہی تھے, کیونکہ ان کو کیا ضرورت ہے اس کی, وہ تو بس پانی بھر دیتے اس میں بیٹھ جاتے اور اسی میں سے نکل آتے. اسے مسلمانوں نے ان کو سکھایا کہ نہیں, ہمیں جو ہے مائی جاری چاہیے, فلوئنگ واٹر چاہیے, ہمیں فلوئنگ واٹر چاہیے تاکہ اس سے جو ہے ہم صاف ہو جائے. کیا بات ہے کہ اسی گندگی میں واپس بیٹھتے رہیں گے, تو یہ تو الٹا انہیلتھی ہے. تو یہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی ہیلتھی بن گئے, ہائیجین بن گئے, مسلمانوں کو دیکھ کر ہائیجین ہو گئے, اس لیے اب گھروں میں وہ شاور بھی مل جاتا ہے. تو حضرت حکیم التھانوی فرماتے ہیں کہ یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو دیکھ کر جو ہے ہم ان پر فدا ہوتے ہیں, اور جو پاک دامن لڑکیاں ہیں گھروں میں ان کی طرف ذرا بھی ہمیں توجہ نہیں. تو اس طریقے سے وہ تو وہی چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہے کہ بس وہی مجھے چاہیے. اب یہ تمام چیزیں کوشش کے بعد جو واقعیت وہ مل بھی جاتی ہے, اس کو مل جاتی ہے اس کو. اب مل جانے کے بعد جب حقیقت سامنے آ جاتا ہے اور اب جو ہے اس کی اصل روح اس کے سامنے آ جاتا ہے, اب وہی شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ پلیز اس کے بدلے میں مجھے کوئی اور دے دے. اب وہ یہ دعا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ مجھے نہیں ملتی. اب وہ پچھتاتا ہے. اس وقت تو دعائیں کر رہا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے وہ مل ہی جائے. اب جب مل گئی اس کو, اب دعائیں کر رہا ہے کہ کاش کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے, اس سے اب جان چھوٹ جائے, یہ کہاں میں پھنس گیا. اب وہ ریگریٹ کرتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا. اسی لیے ہے کہ اس وقت مانگنا چاہے تو خیر کا مانگنا چاہیے, اللہ اس میں خیر تو مجھے دے دے, ورنہ جس کے ساتھ خیر ہو. اب جب بالکل وہی مانگا تو پھر وہی تو ملے گا تمہیں. جس طریقے سے ایک کاشتکار تھا, تو اس کے یا اس کے جانوروں میں روزانہ وہ دیکھتا ہے صبح کو جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بکری جو ہے وہ غائب وہاں سے, کوئی نہ کوئی بکری جو ہے غائب وہاں. تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ جو چور ہے یہاں جو ان بکریوں کو غائب کر رہا ہے اس کا چہرہ مجھے ضرور دکھا دو, اس کا چہرہ ضرور مجھے دکھا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگ رہا تھا. پھر رات کو جو ہے وہاں تاک میں بیٹھ گیا کہ اس چور کو دیکھوں میں, اور دعائیں کر رہا تھا کہ اس کا چہرہ مجھے ضرور دکھا ہے اللہ. اب وہاں تاک میں بیٹھا رہا. رات کا وقت جب آیا تو دیکھا کہ ایک چور آیا, اور چور بھی کون, وہاں جنگل کا بڑا شیر بابر آیا, کنگ آف دا جنگل, وہ آیا. اب وہ سامنے آیا اور اس کا چہرہ اس کے سامنے جب نظر آیا, اس وقت دعا کرنے لگا ہے اللہ اس کے چہرے سے مجھے بچا. اب جس کا وہ مانگ رہا تھا کہ اللہ اس کا چہرہ ضرور مجھے بتا, اب دعائیں کر رہا ہے اللہ اس کے چہرے سے مجھے بچا. تو ہماری بھی مثال, ہم جو ہے اپنے فائدہ کے مانگتے اللہ تعالیٰ سے وہ بس, اور ہم بس ضد پہ اڑے رہتے کہ بس وہی ہمیں چاہیے, اور اللہ سے یہی مانگتے کہ وہی چاہیے اور وہ کیوں نہیں ملا ہمیں. حالانکہ ہمیں یہی نہیں جانتے کہ خیر کس بات میں ہے. تو ہمیں تو وہ مانگنا چاہیے جس میں ہمارے لیے سراسر خیر ہو. تو بہرحال اس طریقے سے وہ دعا کی بات تھی.
اور اس سے پہلے کیا برک لیا. ٹھیک ہے. وہ برک لے سے دعا کی بات کا کیا جوڑ تھا؟ کٹنگ دا ہینڈز کی بات تھی نا. کٹنگ دا ہینڈز کی. ہاں اللہ تعالیٰ یہ بول دیے ہمیں, پیالے دیے. یہ دیکھو مانگنا ہے تو مجھ سے ہی مانگو, چوری کی کیا ضرورت ہے؟ چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ فون کی بات پھر وہاں سے نکلی تھی نا. چاہیے تو بس مانگ دو, ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ لو, میں دے دوں گا تمہیں. اب جب کوئی آدمی جو ہی سرکاری پوسٹ پر ہو اور اس سرکاری پوسٹ میں وہ کوئی خیانت کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکاری پوسٹ اس سے چھین لیا جاتا ہے. تو یہ سرکاری بول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ شاہی بول ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تو بس اسی کو پھیلا دو. اب جب ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے جا کے چوری کر لی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب تم اس بول کے حقدار نہیں ہے. اس سے پھر یہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے دیا تھا تم سے, تم نے اس کی قدر نہیں کی, لہٰذا یہ پھر جو ہے ہم سے چھین لیا جاتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. اور غیر مسلموں کو یہ سمجھانا چاہے تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت اس میں. اور ابھی وقت نہیں, پہلے ایک زمانے کچھ بیان میں یا تفسیر میں بیان کیا ہے, یہ جو شرعی حدود ہے جو اتنے سخت ہے, لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے میں جو شرائط ہے, جو سختی ہے, تو یہ تو بہت شاذ و نادر جو ہے ثابت ہوتے ہیں. زنا کے لیے جو سنسار کرنے کا ہے, جو شادی شدہ ہو تو ان کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے, تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا سخت ہے, لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے جو شرائط ہے وہ تو اس سے بھی سخت ہے. وہ اتنے سخت ہے کہ 4 مرد ہونے چاہیے جن نے دیکھا ہو عمل ہوتے ہوئے, اور وہ بھی بالکل فیل ہوا ہو, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی المکھ کالمکھلتی, جس طریقے سے سرما ہو تو سرما دانی میں جس طریقے سے اس کی سوئی اندر جاتی ہے, داخل ہوتی ہے, تو فرماتے ہیں اس طریقے سے دیکھا ہوا ہوگا کہ دونوں اس طریقے سے ملے ہو. جب چاروں نے یوں دیکھا ہو تب ہی جو ہے ان کی گواہی قبول ہوگی. پھر جو ہے یہ ہوگا, یا تو وہ خود اقرار کر لے, اور وہ اقرار بھی کرے تو 4 مرتبہ ان کو اقرار کرنا ہے, 4 گواہ کے مثل 4 مرتبہ اقرار کرے, اور اقرار کرنے کے وقت بھی پوچھا جائے گا باقاعدہ کہ کیا تم جانتے بھی ہو زنا کیا چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ ان سے بس کچھ اور ہی کر لیا, بوسہ دے دیا ہو یا گلے میں لے لیا, اسے سوچا اس سے زنا ہو گیا, تو ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہے. تو یہ بار پوچھا بھی جائے گا کہ متا زنا, این زنا, ما زنا, کہ زنا کیا چیز ہے, کب زنا کیا, کس کے ساتھ کیا. ہو سکتا ہے وہ عورت اس کے لیے حلال بھی ہو, بیوی ہی ہو, اس نے سوچا کہ زنا ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں بار بار پوچھا جاتا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے, اور پھر بھی وہ اقرار کر لے ہاں مجھ سے ہوا. پھر اس کو کہا واپس آ جاؤ, 4 مرتبہ وہ آگے جائے گا, 4 مرتبہ 4 مجلسوں میں اقرار کرے گا, پھر جو ہے وہ نافذ ہوگا. اور گواہ 4 گواہ ہو جنہوں نے اس طریقے سے دیکھا ہو اس عمل کو, تب ہی جو ہے یہ نافذ ہوگا. اور اگر 4 نہ ہو, 2 آ کے بتا دے کہ ہم نے دیکھا, تو بجائے یہ کہ کچھ نافذ ہو, انہی پر حد نافذ ہوگا, حد قذف کا. انہیں کو جو ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم نے تہمت لگائی ہے. دیکھیں اس طریقے سے جب وہاں یہ لگے ہمیں کہ یہ باری ہے, لیکن اس کے شرائط بھی اس طریقے سے رکھے, کیونکہ وہاں جان جانی ہے وہاں, اس کے لیے شرائط بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح رکھے. شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے, اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑ ہے. اس میں بھی فرق ہے. شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے, شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے, اس کو زنا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اور وہاں پر بھی شرط یہ کہ مرد محسن ہو اور عورت محسنہ ہو, یعنی مرد بھی جو ہے شادی شدہ ہو اور عورت بھی جو ہے شادی شدہ ہو, یہ بھی ایک شرط ہے. اور وہ بھی نکاح بھی جو ہے نکاح صحیحہ ہو, نکاح فاسدہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو, بالکل صحیح نکاح ان کا ہوا ہو. مرد بھی وہ نکاح میں ہو, عورت بھی نکاح میں ہو کسی اور سے, پھر یہ ہوا ہو. تو یہ کیونکہ وہاں وجہ کیا ہے, شادی شدہ ہونے کے بعد زنا, یہ تو بالکل ہی گئی گزری بات ہے, اس لیے وہاں سنسار ہے, سٹوننگ. اور جہاں شادی شدہ نہیں ہے تو وہاں 100 کوڑے ہیں, اور پھر اگر چاہے تو اس کو وہاں سے ایگزائل کر دینا. تو یہ 100 کوڑے بھی اس لیے کہ تاکہ جو ہے یہ, اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے ہلکا گناہ ہے, لیکن یہ کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا اس لیے اس سے وہ ہو گیا. وہاں تو شادی شدہ تو اس کی وجہ ہی نہیں تھی, یہاں اس لیے اس کے سزا میں فرق ہے. تو ان سب چیزوں میں ایک حکمت ہے اور مسائل بھی ہے, ہمیں خود سیکھنا چاہیے, جاننا چاہیے, تاکہ ہم ان غیر مسلموں کو اس باتیں سمجھا سکتے ہیں کہ اسلامک پینل لا جو ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا حکمتیں ہیں. یہ بات ان کے سامنے آئے گا تو وہ خود سمجھ لیں گے. تب واپس آتے یہاں انیاپور میں, تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ سب چیز 1 پاؤنڈ میں ہی مل رہا ہے. تو بہرحال وہاں جب مقدمہ چل رہا تھا تو وہ ڈاکو جو چور تھا, اب وہ مقدمہ کر رہا ہے کہ وہ دیوار گری جس کی وجہ سے میرا ساتھی مر گیا,
تو وہ برک لیئر کو بلایا گیا اور اس کو جو ہی اس کو پھانسی پر چڑھانے والے تھے کہ تم نے جو ہی دیوار کو اس طریقے سے کمزور بنائی. اب اس نے یہ کہا کہ مجھے کیوں پوچھے, جو صاحب مکان ہے اس کو پوچھو. اس نے مجھے کہا دیوار بنانے کا, میں نے دیوار بنا دیا. اب صاحب مکان کو بلایا گیا, اس کو پوچھا کہ تم نے اس دیوار کیوں بنائی, تو اسے کہا مجھے کیوں پوچھ رہے ہو, جو سیمنٹ مکسر تھے جس نے جو ہے وہ مکس کیا تھا اس کو پوچھو, اس نے کوئی گڑبڑ کیا ہوگا. اب وہ بلڈر کو بلایا گیا جو سیمنٹ جو ہے مکس کر رہا تھا, اب اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو, جس ساتھی نے اس میں پانی ڈالا ہے اس سے پوچھو, پانی تو اس نے ڈالا اور اس نے کچھ زیادہ ہی پانی ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوا, جسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے دودھ سے زیادہ پانی, سیمنٹ میں جو ہے سیمنٹ سے زیادہ مٹی سے زیادہ وہ پانی, تو اس کو پوچھو, اس نے پانی زیادہ ڈال دیا. اب اس کو بلایا گیا کہ تم نے پانی کیوں زیادہ ڈالا, تو اس نے مجھے کیوں کہتے ہیں, وہ ہاتھی آیا تھا, شاہی ہاتھی بھاگ کے آ رہا تھا میری طرف, تو میں گھبرا گیا جس کی وجہ سے وہ پانی زیادہ ڈال دیا گیا. اب وہ ہاتھی کو بلائے گا, اب ہاتھی کو کون سنبھالے گا, تو ہاتھی کا جو مالک تھا اس کو بلائے گا کہ بھائی تم نے یہ ہاتھی کیوں بگایا اس کی طرف, تو اس نے کہا مجھے کیوں کہتے ہو, اس عورت کو پوچھو, وہ پازے پہنی ہوئی تھی, اس کی گھونگھٹ کی آواز سن کر جو یہ ہاتھی بھاگنے لگا, تو وہ عورت کو بلایا گیا کہ بھائی تمہیں پھانسی پر چڑھانا ہے, تو وہ کہتے مجھے کیوں کہتے ہو, وہ تو سونار نے یہ گھونگھٹ ایسے بنائے تھے جس میں جو ہے یہ پازے بھی ایسے بنائے جس میں وہ بیل جو ہے گھونگھٹ جو زیادہ ہی بجنے لگتے, تو اس کو بلا, مجھے کیوں کہتے. اس سونار کو بلایا گیا اور اس کو کہا کہ تم نے ایسا ہار کو بنایا, ایسا وہ پازیب کیوں بنایا. اب جب اس کو بلایا گیا تو اب وہ بیچارہ جو ہے شاید ذرا اتنا ہوشیار نہیں تھا یہ, تو وہ ذرا سوچنے پڑا کہ اب میں کیا جواب دوں. اب چونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو حاکم نے جو ہے وہ فیصلہ, بادشاہ نے یہی فیصلہ کر دیا کہ بس اسی کو پھانسی پر چڑھا دو. ہاں نہیں, وہاں کوئی انصاف ہی نہیں تھا کہ اسی کو پھانسی پر چڑھا دو, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کسی اور کو بلیم کرنے کا, تو اسی کو پھانسی پر چڑھا دو. اب جب آج گئی تو جو رسی تھی تو اس کا جو نوس ہے تو گلا جو ہے وہ کافی بڑا تھا اور یہ پتلا دبلا سا آدمی تھا. اب وہ اس میں وہ بہت لمبا بڑا تھا. اب انہوں نے اعلان کیا کہ حاکم کو کہ اس کا گلا تو اس میں نہیں فٹ ہوتا اور کسی بڑے آدمی کا چاہیے. تو اس کو چھوڑ دیا. اب اس بادشاہ نے کہا دیکھو کون ہے ایسا موٹا تگڑا سا جس کا گلا جو ہے اس میں فٹ ہو جائے, بالکل ٹائٹ فٹ ہو جائے. اب دیکھنے میں نظر سب کی کس کی طرف پڑی, وہی وہ چیلا جو خوب جو ہے مزہ ہو رہا تھا کہ سب کچھ پاؤنڈ میں مل رہا ہے یہاں میں, تو وہ پاؤنڈ کا خوب کھا کر کے موٹا ہو گیا تھا. سب نے کہا اس کی گردن اس میں فٹ ہوگی. اب اس کو چڑھا کے لے گئے. اب وہ چلا رہا ہے اور وہ اپنے گرو کو کہہ رہا بچاؤ, میں تیرا چیلا ہوں, بچاؤ بچاؤ. وہ کہہ رہا بھائی پہلے ہی سے میں نے کہا تھا کہ اس شیر سے دور رہو, یا کچھ گڑبڑ ہی پہلے سے بتا کہ یہاں سے دور رہو. تو اب تو چھانے کھانے کو کس نے کہا. اب بہرحال اس کو جو جب چرانے کے لیے قریب تھا وہ گرو کر رہا تھا. اب گرو نے پھر یہ فوراً اچانک جو اس نے اعلان کیا, اسے چلایا اور اسے کہا ٹھہر جاؤ, مجھے چڑھاؤ مجھے چڑھاؤ اس پر. اب لوگ حیران ہو گئے, سب اسے بھاگنا چاہ رہے, یہ کہہ رہا مجھے چڑھاؤ. تو کیا اسے کہا میں نے ابھی کوٹلی میں دیکھا اور اس میں یہ ہمیں نظر آیا کہ آج جس کو پھانسی پر لگایا جائے گا, جس کو پھانسی چڑھایا جائے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا, اسے مجھے چڑھاؤ اس پر. اب بادشاہ نے جیسے یہ سنا تو اس سے کہا اگر یہ بات ہے تو آج کا چانس مجھے ملنا چاہیے, مجھے اس پر چڑھا دو. تو بہرحال اس سے بادشاہ کا یہ نتیجہ انجام تو یہی ہونا چاہیے. تو بہرحال تھوڑا بھوک بھی شاید بھول گئے ہوں گے. تو بہرحال یہ باتیں کچھ پتہ نہیں انیا پور ایک گلاس پانی پر, چلو یہ اچھا ہے, لوس اینڈ سب طے ہو رہے, وہ گلاس پانی کا. اورنگزیب عالمگیر کی بات تھی کہ وہ ایک گلاس پانی کا جو مطالبہ کیا, تو اس پر آخری واقعہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو جو بڑا کمانڈر تھا عثمان کے خلاف, تو اس کو بلایا گیا, اس کو کہا گیا تھا آخری وش تیرا. تو اسے کہا آخری وش میری یہ ہے کہ بس ایک گلاس پانی چاہیے مجھے, ایک گلاس پانی پلایا ہمیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ گلاس پانی لاؤ. اب جب وہ گلاس پانی اس کے سامنے لائے گا تو اسے کیا اس نے جو ہے اس نے اس سے پہلے یہ کہا, پوچھا بھی کہ اے بادشاہ امیر المومنین ایسا نہ ہو کہ میں پانی پی رہا ہوں اور تم جو ہے پیچھے سے گردن اڑا دے. تو ام المومنین نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, تم آرام سے پی لو, جب تم پانی نہیں پی لیں گے وہ گلاس لائے گا, جب تم نے پانی نہیں پی لیں گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم بے فکر رہنا, کچھ نہیں ہوگا. اس نے کیا پانی پینے سے پہلے اس نے وہ گلاس پھینک دیا, پانی گر گیا, گلاس بھی ختم. اب وہ انتظار میں کہ امیر المومنین اب کیا کریں گے, آپ نے تو کہا تھا جب تک پانی نہیں پئیں گے تو تم امن میں ہو, کچھ نہیں ہوگا تمہیں. اب تو پانی رہا نہیں کہ میں اس کو پیوں, اب کیا کرے. اب اس وقت جو ہے سب صحابہ کی نظر بھی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ وہی آدمی ہے جس کے وارنٹ کب سے نکلا ہے,
یہ مسلمان کا یہ دشمن ہے اور ان کا کمانڈر بھی ہے، اور اب ہم اس کو قید کر کے لائے گئے اور یہ فیصلہ اور انصاف کا دن ہے، اب کیا حکم ہو؟ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، کیونکہ ہم نے جو ہے زبان دے دی اس کو، واپس پکڑ لیں گے اس کو چاہے جو بھی ہو، لیکن ہم نے زبان دے دی اس کو، اور جب ہم نے اسے غیر مسلم کو بھی زبان دے دی ہے کہ جب تک وہ پانی نہیں پی گا اس وقت ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، تیری جان سلامت ہے، تو اب جب وہ پانی نہیں رہا جس سے وہ پی سکتا ہے تو اس کی جان سلامت ہی ہے، اب آگے جا کے پھر بھی ہم اس کو مار ڈالیں گے تو یہ تو وعدہ خلافی ہوگا، اور یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے جب عدل انصاف ہو تو بڑوں میں، بادشاہوں میں، تو پورے ملک میں عدل انصاف، لیکن اس کا نتیجہ پھر یہی ہوا کہ جب اس کو چھوڑ دیا گیا تھا تو وہ خود واپس آیا اور کہا کہ اگر یہ مسلمانوں کا امیر المومنین کی یہ حالت ہے اور اسلام اس طریقے سے انصاف سکھاتا ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصافی ہو، تو اسے اسی وقت جو ہے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تو یہ کہہ رہا ہے دیکھو بادشاہ، تو جب ملک کا بادشاہ کا یہ اثر ہوتا ہے، اور ہر ایک بادشاہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک جو ہے اپنا ملک ہے، اپنا جسم، اور ہر ایک کا اپنا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ دل ہے۔ یہ بادشاہ دل ہے، یہ درست ہو گیا تو ہمارا پورا جسم درست ہوگا، اس میں بگاڑ ہوگا تو پورے جسم میں بگاڑ ہوگا۔ بر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔